حرامی بچے حلالی نہیں تے جدوں منہ موڑ لیندا سی پکڑے حلال دا بچہ جدوں حضرت ابو طالب گزرے نا مولا علی نوں لے کے انہیں آواز ماری کہ ابو طالب ساری دنیا اپنے پتر چیک کروانی ہے کہ تسی اپنا پتر چیک کرا لو انہاں فرمایا مینوں تے بھلیکھا کوئی نہیں پر تو اپنا بھلیکھا لا لے آپ نے لیا تھا انہیں سب چھگے 4 سال کی عمر میں مولا علی نے سب کو گردن سے پکڑ لیا پکڑ کے اتنا موڑا توڑا کہ سانپ کا منہ کھول گیا جب وہ مرنے میں آ گیا نا سانپ کی آنکھیں باہر آ گئی سانپ کی آنکھیں باہر آ گئی تو وہ جو تھا نہیں یہودی کھڑا ہو گیا عرب دے وچ پرانی عربی ادب چ سب دے بچے کہتے ہیں حیا کہتے بولو حیا تے جدوں مرن تے پہنچے مر جائے ان کہتے در انہوں کو کہتے ہیں درنا حیا در اٹھ کے کہہ لگ گیا حیا درنا جدوں انہیں کیا نا حیا درنا خود حضرت ابو طالب نے فرمایا حیا درنا ملائیے تے حیدر بنتا ہے انہوں نے والدہ کا نام حیدر رکھے ہے کہ جڑا سب دے بچیاں نو مار دے اور جدے خواب میں سب آوے وہ دا نفس منافق ہوتا ہے تمام اولیاء نے دی تعبیر ہوئی جدے منہ کر کے سب ڈنگ مارے خواب چ وہ دا نفس کی ہوتا بولو منافقت کی کوئی علامت پائی جا رہی ہے جھوٹ پایا جا رہا ہے یہ جڑی علامات یہ وجہ تھی کہ میرے آقا نے فرمایا تھا اے علی منافق اور مومن کی پہچان آپ کی ذات سے ہوگی جو آپ کا نام سنتے پیٹ میں مروڑ لائے ماتھے پہ تیر نکالے چہرہ پک جائے وہ منافق ہے جو علی کا نام لے کے کھیلتا ہے سمجھو پتہ ہو اور بے مثلیت ان کی دیکھی کہ ان کی کوئی مثل نہیں اور یہ روایت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 17 نعمتیں آسمانوں سے زمین پر ایسی نازل ہوئی 17 نعمتیں جن میں علی کے سوا رب نے کسی کو شریک نہیں کیا وہ 17 کی 17 نعمتیں صرف کن کو ملی بولو مولا علی کرم اللہ وجہ کریم یہ عمر بن خطاب فرما رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں وہ تو 17 دینا انہیں جو صرف 3 مل جاتی ہیں عمر خود بھی بک جاتا تو 3 خرید لیتے لیکن پھر بھی انہی کا نصیب ہے نمبر 1 کہ بے مثل ہے علی اس وقت جب آقا نے فرمایا آج جھنڈا اس کو دوں گا جو خیبر فتح کرے گا یہ جھنڈا صرف مولا علی کا ہے اور جب مرحب کے سر پر تلوار ماری تھی اس سے پہلے بدر تعارف ہوا تھا آپ نے پوچھا تیرا نام کیا ہے اس نے کہا مرحب مجھے تو بچہ جانتا ہے انہیں پوچھا تو اڈا تعارف کی انہوں نے کہا میری ماں نے میرا نام حیدر رکھے ہے مولا علی تعارف نہیں کرایا اور تو سمجھ آئے گی کہ حیدر کا تعارف کروایا کیوں عربی میں حیدر کہتی اس کو ہے جس کو بولیے مار دے ساتھ کو بولو قتل کر دے مار دے آپ نے حیدر نام بتا کر اس کو پیغام یہ دیا کہ تیرے ذریعے سبولیے نے بچپن سے مار رہا ہے ان کی شہ پھر تلوار ماری اور 2 ٹوٹے کر کے کھڑی یہ حیدر کا تعارف کروانے میں یہ پیغام تھا حاضرین محترم بے شک حیدر کا اور معنی شیر ہونا بھی ہے اللہ کے ہم داماد اور بھی 17 نعمتوں میں 3 نعمتیں مصطفیٰ کی بیٹی فاطمہ تو زہرا صرف مولا علی کے لیے تشریف لائے کائنات کے لیے کسی اور اس ملک کی مثل ہوئی اور نمبر 3 بڑے غور نہ سنوائے گا آج کل میڈیا تو تم سن رہے ہیں کہ امام دا وضو ہی کوئی نہیں سی معاذ اللہ کہ سجدہ کتے کیتا تے نماز کچ پڑھی چلے آپ پہنا یہ ثابت کر کے انہوں نے ٹوٹیا کیڑے پہلے سے
فرماتے ہیں تیسری نعمت جن میں وہ بے مثل ہے وہ یہ ہے کہ حضور نے فرمایا علی حالت جنابت میں، بولو حالت جنابت، جب کوئی پلید ہو جائے اس وقت اے علی جنابت تجھے پلید نہیں کر سکتے، اس حال میں بھی مسجد نبوی میں آ سکتا ہوں، علی تو بھی مسجد نبوی میں آ سکتا ہے، ان کی کوئی مثل کیسے ہو سکتا ہے، اس گھرانے کی مثل کوئی کیسے ہو سکتا ہے۔ اور حاضرین اگر بات کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام اگر ان کی بات کروں، امام حسن 3 دن سے فاقے میں تھے، نمک سے سحری، پانی سے افطاری، 3 دن گزار دیے، گھر کی نوکرانی خادمہ، اس نے سمجھا کہ شاید گھر میں کھانے کو آیا ہی کچھ نہیں، اس لیے بھوکے رہ لیتے ہیں۔ وہ گھر گئی، اپنے گھر کی چاندی یا سونے کی ڈلیاں تھی، اس کی کان کی ڈلی، وہ سونے کی ڈلیاں اٹھا کے لے آتی اور لا کر پیش کر دی، حضرت مجھ سے آپ کی بھوک دیکھی نہیں جاتی، آپ یہ سونے کی ڈلیاں بازار میں بیچ کر اس سے آپ کھانا منگوا لیں، 3 دن سے بھوکے ہیں۔ امام حسن جلال میں آتا ہے، آپ نے فرمایا یہ فقر اشترالی نہیں، یہ فقر اختیاری ہے۔ آپ نے جوش میں آ کر اپنے قدم مبارک اٹھایا، زمین پہ مارا، گھر میں پڑی ہوئی ہر شے سونے کی بن گئی، گھر میں پڑی ہر شے بولو سونے کی بن گئی۔ آپ نے فرمایا ہم چاہیں تو کائنات کو سونا قدموں میں ڈھیر کر دے، لیکن یہ ہمارا فقر اختیاری ہے، ہم طاقت رکھتے ہوئے بھی زور نہیں لگاتے، اختیار استعمال بولو نہیں کرتے۔ امام کے پاس کربلا میں اختیار تھا، اشارہ کرتے تو فرات کنارے چیر کے لیے اصغر کے قدموں میں آتا، اشارہ کرتے تو آسمان پانی برسا دیتے، اشارہ کرتے تو آب زمزم حرم چھوڑ کر کربلا میں آتا۔ پوچھو کہ کیسے اسماعیل علیہ السلام کو نسبت ابراہیمی ملی؟ نبی ہونا اونچی شان ہے، میں اس اعتبار سے بات نہیں کر رہا، میں نسبت کے پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہا ہوں۔ نسبت ابراہیمی ملی اسماعیل علیہ السلام کو، اور حسین کو نسبت محمدی ملی تھی۔ ایک دن حضور نے فرمایا علی حسنین آپ کے بیٹے نہیں، وہ میرے بیٹے ہیں، جنہوں نے حضور اپنے بیٹے کہے، جن کو اپنے جگر کے ٹکڑے کہے، جن کو آقا کندھوں پر اٹھا کے لوریاں دے، تو وضو نے نمازہ نہیں کرنا، نبی کی آنکھ کے بغیر تیری کوئی نماز قبول نہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی بولو آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، درود نہ بھیجو آل پر تو نماز نہیں۔ اور بڑی خاص بات، حسنین رو پڑے، بچے تھے، میرے آقا نے قیام چھوٹا کر دیا، رکوع جلدی ختم، سجدہ جلدی ختم، جلدی سلام پھیرا، جماعت ہو رہی تھی، صحابہ پریشان ہو گئے، حضور نے دوڑ لگائی، سیدہ زہرا کے گھر آئے، حسنین کو چسوا کر زبان اقدس خاموش کروا کے اب کہا بیٹی فاطمہ حسنین کو رلایا نہ کر، مجھے ان کی خاطر اپنی نماز بھی شاد کرنی پڑ جاتی ہے۔ میں ایک جملہ دینے لگا ہوں، اپنی نمازیں اپنے پاس رکھو، آپ کا اور اللہ کا ماجرا ہے، اپنے وضو اپنے پاس رکھو، وہ اللہ کا اور تمہارا ماجرا ہے۔ کسی کے پاس کیا گارنٹی ہے کہ کون وضو میں ہے اور کون وضو میں نہیں ہے؟ میں جب باہر سے آیا، میں نے جرابیں پہنی ہوئی تھی، جبہ پہنا ہوا تھا، ٹوپی پہنی ہوئی تھی، میں تو بنا ہوا تھا، تیار تھا، سیدھا منبر پہ آ جاتا۔ آپ میں سے کوئی جج کر سکتا تھا میرا وضو ہے کہ نہیں؟ بولو، یہ صرف مجھے پتا تھا،
میں آیا، میں نے وضو کیا، نماز پڑھی، آپ کے پاس آیا. پتا تو اس کو ہے جس کا ہے یا نہیں. آپ کے پاس کیا اتھارٹی لیٹر، آپ کے پاس کیا کرتی؟ اپنے وضو نمازیں اپنے پاس رکھو. ایک جملہ سنو، اللہ کی عزت کی قسم، کائنات کے اندر اگر اللہ کے نبی نے کسی کے لیے نماز چھوٹی کی ہے تو وہ بھی حسنین ہیں، کسی کے لیے لمبی کی ہے تو وہ بھی حسنین ہیں. ان کے لیے نماز نہیں کرنا، ان کی مودت، ان کی محبت سینے میں نہ ہو، نمازیں منہ پہ مانگتی. اور بڑی خاص بات، حسنین کریم علیہ السلام کا یہ خاصہ کہ آقا نے انہیں چوما، حسین پاک کی گردن چومی، آدھی آدھی رات کو سینے میں لٹایا. اور جب آدھی رات کا وقت تھا، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی، اچانک حضور جاگ کر بیٹھ کر رونے لگ پڑے. آدھی رات حضور کا رونے کی آواز سن کے میں بھی رو پڑی. میں اٹھ پڑی، میں نے آقا کو لٹایا، پھر آقا بیٹھ گئے، پھر رو پڑے، پھر میں نے لٹایا، پھر آقا بیٹھ گئے، رو پڑے. میں نے پوچھا، میرے سرکار آدھی رات کو کیا ہوا کہ آپ کا رونا نہیں تھا؟ پہلے میں سمجھی کہ امت کے عذاب کی کوئی یاد آ گئی، پریشان ہو گئے. حضور نے فرمایا، عائشہ مجھے ساری رات جبرائیل نے سونے نہیں دیا. آ کر کہتا تھا، اخبارنی جبرائیل ان ابنی الحسین یقتل وادی بأرض یقال لہا کربلا، آپ کے حسین کو شہید کر دیا جائے گا، آپ کے حسین کی کربلا میں گردن کاٹ دی جائے گی. کائنات میں جس کے غم میں حضور روئے ہیں وہ حسین ہیں. جس کی شہادت کی خبر حضور نے بچپن میں گود میں لٹا کے دی ہے وہ حسین ہے. جن کو شہید ہونے سے 50 سال پہلے پتا تھا کہ میں نے شہید ہونا ہے وہ حسین ہے. اور کوئی ان کی مثل کیسے ہو جائے. کربلا میں پانی کرامت کے ذریعے دیتا، اسماعیل علیہ السلام ایڑی رگڑے چشمہ نکل پڑے. جنہیں نسبت محمدی ملی تھی ایڑی رگڑتے تو لاکھ چشمے نکل پڑتے. وہ پانی لینے نہیں، خون کا پانی دے کر دین کے پودے کو ہرا بھرا کرنے آئے. اور آخری جملے گفتگو کے سنے کہ امام پاک امام حسین علیہ السلام نے جو کربلا میں بے مثل کردار ادا کیا وہ کیا تھا وہ سنیں. کرامت سے دین پھیلایا جاتا ہے. بولیے، کرامت سے بولو دین. خواجہ غریب نواز نے 90 لاکھ کو کلمہ پڑھا کے دین پھیلایا. داتا گنج پر شریف حجوے نے جادو کر کے سر پہ جوتے مار کے دین پھیلایا. کرامت کے ذریعے، کرامتوں سے دین پھیلتا ہے، استقامت سے دین بچتا ہے. امام دین پھیلانے نہیں، کربلا میں دین بچانے گئے. اس لیے امام اہل بیت بن مثل ہے، ان کی مثل گھرانہ کوئی نہیں کہ جس گھرانے نے اپنا کنبہ دے کر دین کو بچایا. کائنات میں دین پھیلانے والے بڑے بڑے آئیں گے مگر دین بچانے والا ایک ہے جو محمد کا گھرانہ. حضور کا بولو کرا، انہیں جانے دے دی اور دین کو بچا دیا. اسماعیل علیہ السلام کو جب ابراہیم لے کر چلے تھے تو حضرت ہاجرہ سے کیا کہا تھا؟ شہادت کے لیے میں جا رہا ہوں یا دعوت کے لیے؟ بولو کیا بول سنو. دعوت کے لیے. دعوت کے لیے پتر لے جانا اور بات ہے، شہادت کے نام پر اولو محمد قربان کرنا یہ سیدہ زینب کا کام ہے. سلام اللہ یہ فراتی ہے.
سلیمان دشمن کے نیچے یہ امید نہیں ہوتی. حسین کے کسی بچے نے کربلا میں 72 تنوں میں سے ایک نے بھی پشت پہ وار نہیں کھایا. جس نے کھایا ہے سینے میں کھایا ہے. سب سے چھوٹے علی اصغر نے بھی حلق میں کھایا. کیوں؟ یہ گھرانہ بے مثل ہے. بولو یہ گھرانہ بے مثل ہے. اسماعیل علیہ السلام چوری کے نیچے لیٹے مگر بچ گئے. حسین کا کوئی بچہ جب لیٹا تو پھر سر ہلایا نہیں, سر سجدے میں دے کے قربانی دے دی. اور پھر ان کی بے مثلیت یہ ہے کہ 18,000 میں سے یزیدی سپاہی 17,000 بچ گئے لیکن نسل نہ بچا سکے. مصطفیٰ کا ایک بیٹا بچا, گلی گلی محمد کی آل پھیلتی. یہ انفرادیت ہے مصطفیٰ کے گھرانے کی. اور قیامت تک قرآن اور آل یہ دونوں چلیں گے. اس لیے ہمیں حکم ہے کہ دونوں کو تھامو گے تو ایمان بچے گا. جو کہے میں صرف قرآن مانتا ہوں آل نہیں مانتا وہ بھی بے ایمان ہے. اور جو کہے صرف آل مانتا ہوں قرآن نہیں مانتا وہ بھی بددینت اور خبیث الفطرت بے ایمان ہے. ایمان اسی کا بچے گا ایک ہاتھ سے قرآن تھامے, دوسرے ہاتھ سے نبی کی آل تھامے. نہ قرآن جیسا کوئی کلام ہے نہ نبی کی آل جیسی کسی کا کلام ہے. بے مثل گھرانہ ہے مصطفیٰ کا. میرے پاس کچھ بھی نہ تھا روز محشر, نبی کا وسیلہ ہی کام آ گیا ہے. مزہ تب ہے محشر میں سرکار کہہ دے وہ دیکھو ہمارا غلام. اللہ سن کر سمجھ کر